آگ لگ گئی نزدیک آشیانے میں، جسے رضا کی غلامی اگر قبول نہ ہو، جسے رضا کی غلامی اگر قبول نہ ہو، وہ اپنا نام لکھا دے یتیم خانے میں۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فاطمہ جو صورت میں بھی لاجواب، سیرت میں بھی لاجواب، اپنے شوہر علی کائنات کی خدمت کرنے میں بھی لاجواب، وہ فاطمہ جو اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں بھی لاجواب، پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نذر مانی، منت مانگی، اے پروردگار، اے مالک و مولا، حسنین کریمین کمزور ہیں، ان پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے، اے پروردگار، اے مالک و مولا، میرے بیٹے حسن و حسین کو صحت عطا فرما دے۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے نذر مان لی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حسنین کریمین، سعیدین، شہیدین، نیرین، قمرین حسن و حسین کو صحت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے خاتون جنت، اے فاطمۃ الزہرا، آپ نے جو نذر مانی تھی اس کو پورا کیجئے، حسنین کریمین کو صحت ہو گئی ہے۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ کی ایک لونڈی تھی جن کا نام حضرت فضہ ہے، تینوں حضرات نے روزہ رکھ لیا۔ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سا قرض جوں لیے، لینے کے بعد افطاری کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے 2 سا قرض جوں لیے، لینے کے بعد گھر پہ آئے۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جوں لیے، ان کو پیسا، پیسنے کے بعد روٹیاں تیار کی۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، تینوں حضرات افطار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک سائل دروازے پر حاضر ہوتا ہے، ایک یتیم دروازے پر حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، للہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی افطار کا سامان سامنے رکھا تھا، سارا سامان لیا، لینے کے بعد اس سائل کو دے دیا۔ خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں، دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ دوسرا دن آیا، پھر افطار کا انتظام و انصرام کیا۔ تینوں حضرات افطار کرنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کی طرف سے ایک مسکین دروازے پر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا، للہ میں بھوکا ہوں، میں نے کئی روز سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کو عطا کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سارا کھانا اٹھایا، جا کر کے اس مسکین کو دے دیا۔ خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد تیسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ اللہ والوں سے اللہ آزمائشیں بہت لیتا ہے۔ اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں
اللہ ان سے آزمائشیں لیتا ہے، الحمدللہ وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تیسرے دن روزہ رکھا، پھر افطار کرنے کے لیے تینوں حضرات بیٹھے۔ اللہ کی طرف سے قیدی دروازے پر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا للہ میں بھوکا ہوں، میں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب سابق سارا کھانا اٹھایا، جا کر کے اس قیدی کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے، ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، صرف ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن حالت ہماری خراب ہو جاتی ہے، حالت ہماری خستہ ہو جاتی ہے۔ 3 دن ہو چکے ہیں، پانی سے افطار کر رہے ہیں، سحری میں صرف پانی پی رہے ہیں، سارا اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں۔ جب 3 دن ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا فاطمہ کئی روز سے بھوکی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سلام پھیرا، پھیرنے کے بعد اپنے بابا جان کو سلام پیش کرتی ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا تم نے کھانا نہیں کھایا ہے؟ تمہارے چہرے پر کمزوری و نقاہت کا عالم ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے نذر مانی تھی اگر حسنین کریمین کو صحت ہو گئی ہم مسلسل 3 روزے رکھیں گے۔ یا رسول اللہ جب افطار کا انتظام کرتا ہوں، جب افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، ایک دن اللہ کی طرف سے ایک یتیم دروازے پر آ گیا، حضرت علی نے سارا اسے دے دیا۔ دوسرے دن افطار کا وقت آیا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک مسکین آ گیا، اسے سارا سامان دے دیا۔ تیسرے دن افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو اللہ کی طرف سے قیدی آ جاتا ہے، حضرت علی نے سارا کھانا اسے جا کر کے دے دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنتے ہیں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے تھے، جب تک اللہ رب العزت نے حکم دیا اے جبریل امین فوراً جا کر کے میرے محبوب کو بتا دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی آنکھوں میں آنسو نہ لائیے، یا رسول اللہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیرا، یا رسول اللہ یہ رب کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم مسکین اور قیدی کو۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر روزانہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، جو قیدی بتاتا تھا وہ میں جبریل ہی تھا، جو مسکین بتاتا تھا میں جبریل ہی تھا، جو یتیم بتاتا تھا میں جبریل ہی تھا۔ یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی ہے، الحمدللہ وہ اس آزمائش میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، یہ ہے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فاطمہ جن کی ہر ادا لاجواب، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہی عورت جنت میں جائے گی جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گی، اور حضرت فاطمہ اسی عورت کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے گی جو عورت پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ اپنائے گی، جو عورت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کلچر اپنائے گی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپناؤ، ان کے قول و فعل پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی، بڑا شاندار دعوت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے قدم حضرت عثمان غنی کے گھر تک پڑتے ہیں، حضرت عثمان غنی قدم کی گنتی کر رہے ہیں، جتنے قدم
آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تک عثمان غنی کے گھر تک آقا کے قدم پڑتے ہیں. حضرت عثمان غنی ہر قدم کو گن رہے ہیں, ہر قدم کو شمار کر رہے ہیں. اور دعوت کھانے کے بعد حضرت عثمان غنی کے گھر تک آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم مبارک پڑے تھے, حضرت عثمان غنی نے ہر قدم کے عوض میں ایک غلام آزاد کیا تھا. ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا. سبحان اللہ. اس دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت کھا کر کے اپنے گھر پہ پہنچے تو بڑا چہرہ مغموم ہے, چہرے پر اداسی چاہیے. پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر مولائے کائنات کا چہرہ دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتی ہیں, میرے شوہر یہ بتاؤ تمہارا چہرہ مغموم کیوں ہے, تمہارے چہرے پر غم کی گھٹا کیوں چھائی ہوئی ہے؟ حضرت علی فرماتے, فاطمہ بات یہ ہے, آج میرے بھائی عثمان غنی نے آقا کریم کی دعوت کی تھی, انہوں نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا ہے. میں سوچتا ہوں کاش میں بھی پیغمبر خدا کی اسی طریقے سے دعوت کر سکوں. دعوت کر دوں تو اتنا بڑا انتظام کیسے کر پاؤں گا؟ پیغمبر کی بیٹی فاطمۃ الزہرا نے ارشاد فرمایا, اے میرے شوہر پریشان نہ ہو, آپ جائیے میرے بابا جان کی دعوت کر کے آئیے. حضرت علی فرماتے, فاطمہ دعوت تو کر دوں لیکن اتنا بڑا انتظام, اتنے صحابہ, میں ان کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ پیغمبر کی بیٹی فاطمۃ الزہرا نے ارشاد فرمایا, ہے میرے شوہر جاؤ, آپ جا کر کے میرے بابا سے کہہ دینا, یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے, سرکار قبول کر لیں گے. حضرت علی نے اتنا سنا, سننے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے. نبی نے فرمایا, میرے صحابہ سنو, سب کی دعوت آج علی کے گھر ہے. سبحان اللہ. حضرت علی نے تنہا نبی کی دعوت کی اور آقا کریم نے فرمایا, صحابہ سنو, سب کی دعوت علی کے گھر ہے. اتنا کہا, حضرت علی دوڑتے دوڑتے گھر پہ پہنچے. پہنچنے کے بعد کہتے, فاطمہ میں نے تنہا آقا کریم کی دعوت کی تھی, تنہا میں نے ان کی دعوت کی تھی, لیکن رسول اللہ نے سارے صحابہ کی دعوت کی ہے. اے فاطمہ اب کہاں سے کھلایا جائے گا؟ پیغمبر کی بیٹی فاطمۃ الزہرا نے فرمایا, اے میرے شوہر پریشان نہ ہو, تم نے نبی کی دعوت کی ہے, تم نے صرف میرے بابا جان کی دعوت کی ہے. بابا کو کھلانا میرا کام, اور میرے بابا جان نے سارے صحابہ کی دعوت کی ہے, سارے صحابہ کو کھلانا میرے بابا کا کام ہے. سبحان اللہ. اتنا کہا, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ چلو, فاطمہ کے گھر سب کی دعوت ہے. نبی اٹھے, صحابہ اٹھے, نبی چلے, صحابہ چلے. جیسے ہی سرکار علی کائنات کے گھر پہنچے, پیغمبر کی بیٹی فاطمۃ الزہرا نے اپنے بابا جان کا استقبال کیا, بٹھایا. بٹھانے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا شش و پنج میں ڈوبی ہوئی ہیں, گھر میں کچھ نہیں. ہانڈی کو لیا, چولہے پہ رکھا, رکھنے کے بعد مصلی لیا, زمین پر بچھایا. بچھانے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھتی ہیں. رکھنے کے بعد کہتی, پروردگار اے مالک و مولا, تو جانتا ہے تیری بندی فاطمہ میں اتنی استطاعت نہیں کہ کھانا کھلا سکوں. اے مولا میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے. اے پروردگار میں نے خالی ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا ہے. مولا تیرے محبوب کی دعوت کی ہے, پروردگار کھانے کا تو انتظام فرما دے. مصلی اٹھایا. اٹھانے کے بعد چولہے کے قریب آئی, ہانڈی کو دیکھا. کیا دیکھتی ہے کہ ہانڈی میں کھانا رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے ہانڈی میں جنتی کھانا بھیج دیا, جنت کا کھانا آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ کھاؤ. صحابہ بیٹھ گئے, کھانا دیا جا رہا, صحابہ کھا رہے. صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ
اتنا لذیذ کھانا ابھی تک نہیں کھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کھانا کون سا ہے؟ یہ کھانا وہ ہے جس کھانے کو اللہ رب العزت نے ہمارے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے، یہ جنتی کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار جب کھانے سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، عرض کرتی پروردگار عالم عثمان غنی کے گھر میرے بابا جان گئے تھے، جتنے قدم ان کے گھر تک پڑے تھے عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا۔ اے پروردگار تیری بندی فاطمہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اے مولا میری اتنی دعا قبول کر لے، میرے بابا جان کے میرے گھر تک جتنے قدم پڑے ہیں مولا ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک گنہگار کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، دعا سے فارغ ہوتی ہیں، جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب قدیر نے آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، یا رسول اللہ جتنے قدم آپ کی بیٹی کے گھر تک پڑے ہیں اللہ رب العزت نے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو اسلام کی مقدس شہزادیوں، پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کلچر کو دیکھ لیجئے کہ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان کی دعوت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔